السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ شور تمہارے روز روز کی فرمائشوں سے تنگ آ گیا ہوں، اس لیے خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ بیوی، دو تین سفید سوٹ تو دلا دیں، عدت کے دنوں میں کیا پہنوں گی؟ استاد، کسی عظیم انسان نے کہا تھا کہ ایک ہی دشمن سے بار بار جنگ نہیں لڑنی چاہیے، ورنہ آپ اسے تمام جنگی داؤ پیچ سکھا دیں گے۔ جیسے میاں بیوی کے رشتے میں بھی یہی ہوتا ہے، دونوں جنگجو زندگی بھر لڑتے لڑتے ایک دوسرے کے واروں سے اتنے متعارف ہو جاتے ہیں کہ جنگ زندگی بھر جاری رہتی ہے، پر حل کچھ نہیں نکلتا۔ شاگرد، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ استاد، دشمن بدلتے رہنے چاہیے۔ ایک افریقن اپنی فیملی کے ساتھ جنگل میں رہتا تھا۔ ایک دن اسے جنگل سے ایک شیشہ ملا۔ وہ سمجھا کہ اس کے باپ کی تصویر ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا اور روز اس شیشے سے باتیں کرتا تھا۔ اس کی بیوی کو شک ہوا۔ ایک دن شوہر کی غیر موجودگی میں اس نے شیشہ نکالا اور اپنا عکس دیکھ کر بولی، اچھا، تو یہ ہے وہ کلو بھی جس سے میرا شوہر روز باتیں کرتا ہے۔ اس نے شیشہ اپنے ساس کو دکھایا تو ساس بولی، چڑیل کی عمر دیکھو اور کرتوت دیکھو۔ زندگی میں جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے، کوئی منزل دکھائی نہ دے، کوئی اپنا دکھائی نہ دے، تو میرے پاس آ جانا، میں آپ کو آنکھوں والے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ مشاعرے کی محفل میں ایک شاعر اپنا کلام سنا رہا تھا۔ اسی دوران ایک اعلان ہوا کہ اشرف بھائی جہاں بھی ہوں فوراً اپنے گھر چلے جائیں، ان کی اہلیہ ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اشرف بھائی اٹھ کر جانے لگے، تبھی کچھ دور بیٹھی ہوئی ان کی بیوی بولی، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، میں یہ دیکھ رہی تھی کہ مشاعرے میں ہی آئے ہو یا کہیں اور تو نہیں گئے۔ گپ شپ۔ عبدالقادر پٹیل کا وزیر صحت بنتے ہی ہسپتال کا ہنگامی دورہ۔ دو مریضوں کو آکسیجن لگی۔ ایک مریض کو بغیر آکسیجن دیکھ کر پٹیل نے ڈاکٹر سے پوچھا، دو مریضوں کو سی این جی لگی ہوئی ہے، تیسرے کو کیوں نہیں لگائی؟ ڈاکٹر نے ڈرپ کی طرف اشارہ کیا، سر، یہ مریض پٹرول پر ہے۔ دو لڑکیاں آپس میں بہت گہری سہیلیاں تھیں، اتفاق سے دونوں مر گئیں۔ ان کی روحیں آپس میں ملیں اور ایک دوسرے سے مرنے کا سبب پوچھا۔ پہلی بولی، میں اپنے شوہر پر بہت زیادہ شک کرتی تھی کہ وہ میری غیر موجودگی میں دوسری لڑکیوں سے ملتا ہے، اور یہی سوچ کر ایک دن میں آفس سے گھر جلدی آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر تو گھر میں بالکل اکیلے ہیں۔ اسی بات پر اتنی خوش ہوئی کہ خوشی سے مر گئی۔ دوسری بولی، کاش تم نے اس وقت فریج کھول کے دیکھ لیا ہوتا تو نہ تم مرتی اور نہ میں۔ 6:55 پر آنکھ کھلی، سوچا کہ 5 منٹ اور سو جاتا ہوں۔ 5 منٹ بعد آنکھ کھلی تو 7:50 ہو گئے۔ یہ کیا سائنس ہوئی؟ میری منگیتر زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی۔ ایک دن فون پہ مجھے کہنے لگی، یہ پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ میں نے بہت سمجھایا لیکن وہ سمجھی نہیں، تو میں نے آسان کر کے یوں سمجھایا کہ دیکھو، جب ہماری شادی ہو جائے گی تو میں کام پہ ہوں گا، جب گھر آنے کا وقت ہوگا تو تم میرے لیے تیار ہوگی، لپسٹک لگاؤ گی، کھانا بناؤ گی، میرے کپڑے استری کرو گی، میرے سارے کام کرو گی، تو اسے پروٹوکول کہتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے ایک تاریخی جملہ بولا اور فون بند کر دیا۔ خواب تو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ Oh my God. ارے تم اپنی بیوی کے ساتھ شاپنگ کے لیے جا رہے ہو، یہ اچانک فٹ بال میچ دیکھنے کیسے چلے آئے؟ ایک شخص نے اسٹیڈیم میں اپنے دوست کو داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، یار اصل میں ہم دونوں شاپنگ کے لیے گھر سے نکلے تھے کہ راستے میں میری بیوی کی پرانی سہیلی مل گئی۔ میں نے سوچا جب تک دونوں سلام دعا کرتی ہیں میں میچ دیکھ لوں۔
میں نے امی سے کہا، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے کہیں سے گود لیا ہے۔ امی نے فوراً جواب دیا، بیٹا اگر ہم نے گود ہی لینا ہوتا تو ہم تم کو ہی کیوں لیتے، دیکھ بھال کر کسی اچھے بچے کو نہ لے لیتے۔ کبھی بھی یہ سوچ کر دل چھوٹا نہ کرو کہ ہمیں انگریزی نہیں آتی، انگریزوں کو بھی کہاں اردو آتی ہے۔ پولٹری فارم کو چیک کیا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر تم چوزوں کو کیا دیتے ہو؟ سردار باجرہ۔ ڈاکٹر غلط خوراک، گرفتار کر لو اسے۔ ڈاکٹر تم کیا دیتے ہو چوزوں کو؟ دوسرا سردار چاول۔ ڈاکٹر غلط خوراک، گرفتار کر لو اسے۔ تیسرا سردار گھبرا کر بولے، ہم تو سارے چوزوں کو 20-20 روپے دیتے ہیں کہ جاؤ جو مرضی کھاؤ۔ اس سال حج کے موقع پر ایک خاتون شیطان کو کنکریاں مارنے کے دوران اتنی جذباتی ہو گئی کہ اپنی جوتی اتار کے اس سے شیطان کو مارنے لگی۔ کسی نے پوچھا، محترمہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ خاتون نے جواب دیا، اینوں پتہ تو چلے سکینہ سیال کوٹی آئی ہوئی ہے۔ پاکستانی گھر میں آئی گیند واپس نہیں کرتے، ٹرمپ ہم سے 33 ارب روپے مانگ رہا ہے واپس۔ چونا نمبر 105۔ آپ نہیں تھے تو رات بھر آپ کی چیٹ پڑھتی رہی، شاید اس وجہ سے آن لائن نظر آئی ہوں گی۔ جان لو بھروسہ رکھیں آپ کیوں۔ وزیراعظم 5 بچوں کی ماں پر عاشق ہوا اور چیئرمین نیب 6 بچوں کی ماں پر۔ ہماری قوم کے بچے نہیں، بڈھے بگڑے ہوئے ہیں۔ وزیراعظم کی کرسی کے اتنے دعویٰ دار ہو گئے ہیں کہ میرا خیال ہے اب کرسی ہٹا کر دری بچھا دی جائے تاکہ سب بیٹھ جائیں۔ اگر کسی کو بتا دو کہ فلاں محکمے میں میرا کلاس فیلو کام کرتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے میرا بھی کام کروا دو۔ ویورز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تمام دوستوں کو مکمل ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ گڈ بائے۔